بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم ساتھیو، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر آپ کا اس کلاس میں استقبال کیا جاتا ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ بحمدہ تعالی اس کلاس کا حصہ بنیں گے۔ دوستو، آج کی مختصر سی کلاس میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس میں متمکن کی قسموں کے تحت میں جانے جانے والی بہت زیادہ اہم ترین اور لازمی چیز ہے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ بھئی اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ جہاں تک یہ جو اعراب لفظی کا تعلق ہے وہ تلفظ میں بولا بھی جاتا ہے، زبان سے ادا بھی ہوتا ہے، پھر لکھ دیا جائے تو وہ دکھتا بھی ہے، وہ اعراب لفظی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ پھر دوسری جو اعراب کی قسم تھی وہ اعراب تقدیری تھی۔ تو اعراب تقدیری کے سلسلے میں آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ وہاں اعراب تو ہوتا ہے مگر فرض کر لیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، موجود ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، نہ بولنے میں آتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو وہ اعراب تقدیری کہلاتا ہے۔ دوستو، آج جو ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لکھا گیا ہے اعراب لفظی کے ساتھ ساتھ اعراب محلی۔ یہ ہے اعراب محلی۔ اس سے پہلے کی دو کلاسوں میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ محل رفع بھی بول سکتے ہیں، حالت رفعی بھی بول سکتے ہیں۔ یہ جو اس میں متمکن کی قسموں کے اندر جو حالتیں چلیں گی، یعنی کہیں زبر آئے گا، کہیں زیر آئے گا، کہیں پیش آئے گا، تو حالت رفعی پھر محل رفع، حالت نصبی محل نصب، پھر حالت جری محل جر۔ اس طرح کے کلمات ہم کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور ایسا بولا گیا اس سے پہلے کلاس میں۔ لیکن دوستو، آج جو بات آپ کو بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اعراب لفظی ہوتا ہے تو اعراب لفظی دکھنے میں بھی آتا ہے، لکھنے میں بھی آتا ہے، بولنے میں بھی آتا ہے۔ مگر کبھی کبھی دوستو وہ جو اعراب لفظی ہوتا ہے وہ اعراب لفظی وہاں پہ بالکل وہی آنا چاہیے، وہی اعراب آنا چاہیے جو وہاں موجود ہے۔ تو دکھنے میں بھی آ رہا ہے، لکھنے میں بھی آ رہا ہے، بولنے میں بھی آ رہا ہے، اور واقعتاً وہ مقام ہے اسی اعراب کا۔ مثال کے طور پر دوستو، اس سے پہلے والے کل درس میں یہ بات گزر چکی تھی۔ دیکھیے، جیسے یہاں ذہبت پھر دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ کل بھی یہی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ یہ دیکھیے، ذہبت مسلماتن، تو آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ یہ ذہبت فعل ہے، اس کے بعد یہ فاعل کے طور پر مسلماتن کا لفظ آ رہا ہے اور اس کو پیش آ رہا ہے، یہ پیش ہے۔ پھر واقعتاً فاعل ہونے کے ناطے سے یہ پیش ہی یہاں پیش ہی آنا چاہیے، تو فاعل ہونے کے سبب سے یہاں پیش آنا چاہیے اور آ بھی رہا ہے، تو یہ لفظوں میں یہاں دکھ بھی رہا ہے، پیش کا مقام ہے اور پیش ہے۔ تو یہ ہے اعراب لفظی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعراب لفظی ہے یہ بھی۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، یہ جو انا ہے، تو انا کے بعد میں نے کل لکھا تھا مسلماتن، یعنی انا زبر دیتا ہے لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے زبر کے بجائے وہ یہاں پہ دو زیر آتے ہیں، زیر آتا ہے، یہاں پہ دو زیر آ رہے ہیں۔ بھئی اگر اس پہ الف لام آ جائے تو ایک زیر آئے گا، بہرحال زبر کی جگہ پہ یہاں پہ زیر آ رہا ہے، ہونا تھا زبر مگر آ رہا ہے زیر۔ پھر اسی طریقے سے دوستو
تیسری مثال دیکھیے، وہی کل کی مثال ہے، یہ ہے مسلماتن۔ یہاں من کی وجہ سے مقام ہے زیر کا اور آ رہا ہے زیر۔ تو ان تین مثالوں کے اندر کل بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جہاں پیش آنا ہے وہاں پیش آ رہا ہے، حالت ہے پیش کی اور آ رہا ہے پیش، پھر حالت ہے زیر کی اس مقام پہ اور آ رہا ہے زیر۔ مگر دوستو یہ جو درمیان کی مثال ہے، انا کے بعد جو مسلماتن کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ حالت ہے زبر کی، حالت نصبی ہے، زبر محل نصب ہے، یہ یعنی زبر آنے کا مقام ہے، زبر آنے کی جگہ ہے، مگر زبر آنے کی جگہ پہ زیر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں دوستو یہ جو دکھ رہا ہے، دو زیر دکھ رہے ہیں، تو یہ ہے اعراب لفظی، اس کو بھی اعراب لفظی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اعراب لفظی، یہ ہے اعراب لفظی۔ مگر آنا کیا تھا؟ اصل وہ مقام کون سا تھا؟ کون سا اعراب آنا چاہیے تھا؟ تو مقام ہے اور حالت ہے زبر کی، یعنی زبر آنا تھا، مگر زیر آ رہا ہے۔ تو جو زیر دکھ رہا ہے وہ ہے مطلب اعراب لفظی، مگر جو ہونا چاہیے تھا زبر وہ ہے اعراب محلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب محلی۔ تو جس جگہ جو اعراب آنا چاہیے تھا تو اس اعراب کو بھئی اعراب محلی کہا جاتا ہے۔ پھر جو آ رہا ہے فی الوقت، اس کے بدلے میں جو آ رہا ہے اب، تو اس کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے۔ تو اعراب لفظی اور اعراب محلی کا یہ بھی ایک پس منظر ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ تو دوستو ہم لوگ یہاں پہ اعراب محلی جان چکے، اعراب لفظی کا تذکرہ تو ہو رہا تھا لیکن اعراب محلی کا ذکر نہیں ہوا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اعراب محلی کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کروں، پھر اس کے سلسلے میں کچھ وضاحت کروں، کیونکہ جو قسمیں اب آ رہے ہیں تو اس کے اندر مطلب اعراب محلی اور اعراب لفظی دونوں کا بھی امتزاج ہے، دونوں اعراب کا بھی وہاں پہ پہلو ہے۔ تو دیکھیے اس کو جب ہم بولنے کی ضرورت پیش آئے گی، یہ دیکھیے حالت رفع، حالت نصبی میں اعراب لفظی زیر ہے، حالانکہ حالت نصبی میں اعراب محلی زبر ہے، زبر ہونا چاہیے۔ تو اس کا یعنی انا کے بعد جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے، اس اعراب کے دو پہلو ہیں بھئی، اس اعراب کے دو طریقے ہیں بھئی۔ ایک اعراب وہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے، پھر ایک اعراب وہ ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہونا وہ چاہیے تھا۔ تو جو اعراب ہونا چاہیے تھا، جس اعراب کا وہ مقام ہے وہاں پر، تو اس کو کہیں گے اعراب محلی۔ پھر جو موجود ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، بولا جا رہا ہے، لکھنے میں آ رہا ہے، وہ ہے اعراب لفظی۔ تو انا کے بعد چونکہ زبر ہوتا ہے تو زبر ہونا، زبر کا مقام ہونا، پھر وہاں دراصل زبر ہونا، یہ ہے اعراب محلی۔ پھر مگر اب موجود ہے اس کے بدلے میں جو اعراب ہے وہ دو زیر ہے، تو یہ اعراب لفظی ہے۔ تو دوستو اتنی گفتگو کے بعد مطلب جب ہم اعراب لفظی اور اعراب محلی کو بھی کچھ حد تک جان لیے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آج کے درس میں اور آج کی کلاس میں مختصراً کچھ اصطلاحات جو آگے آنے والی قسم کے ہیں تو اس کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کا ذہن بن جائے۔ وہ جو آنے والی قسم ہے وہ بہت زبردست قسم ہے، اس میں متمکن کی 5ویں قسم، پھر اعراب بالحرکت کی 5ویں قسم۔ تو اب تک دوستو 4 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں: مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، پھر جمع مؤنث سالم۔ پھر جمع مؤنث سالم پہ آنے کے بعد ہم کو ایک 2 راستے اور سمجھنے کی ضرورت پڑی تھی، ایک ہے اعراب لفظی اور اعراب محلی، وہ ہم طے کر چکے وہ سفر۔ دوستو اب یہ جو 5ویں قسم ہے اس میں متمکن کی، یہ 5ویں قسم، وہ 5ویں قسم ہے غیر منصرف۔ یہ دیکھیے غیر منصرف، اس کا نام ہے غیر منصرف۔ تو اس کا بالکل برعکس جو پہلو ہے وہ ہے منصرف۔
منصرف کا لفظ آپ نے اس میں متمکن کی ابتدائی 4 قسموں میں سے 3 قسموں میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اس کا ذکر۔ منصرف، مفرد منصرف، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف۔ تو ابتدائی قسموں میں 3 جگہ 3 مقامات پر تینوں قسموں میں منصرف کا لفظ گزر چکا، مگر اب یہاں 5ویں قسم کے اندر منصرف کا جو بالکل برعکس پہلو ہے، مخالف سمت ہے اس کی، وہ ایک قسم ہے، وہ ہے غیر منصرف۔ تو ایک ہے منصرف، دوسری ہے غیر منصرف۔ ایک لفظ بولا جا رہا منصرف، دوسرا لفظ ہے غیر منصرف، دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو اب ہم کو دوستو سمجھنا یہ ہے کہ منصرف کس کو کہا جاتا ہے، ہلکے طور پر ہم نے جب سمجھا، پھر اب یہ غیر منصرف کس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور غیر منصرف کے سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ غیر منصرف جو اس میں متمکن کی 5ویں قسم ہے، یہ بہت لمبی اور طویل قسم ہے، بہت طویل قسم ہے۔ مطلب اس طرح جلدی سفر اس کا طے نہیں ہو سکتا۔ جیسے مفرد منصرف صحیح، اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے تھوڑی تشریح پڑھی، پھر اس کے بعد مثالیں آئے اور مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک لمبا درس ہونے والا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس میں متمکن کی 16 قسموں کے تحت میں جو غیر منصرف کا لفظ آ رہا ہے اور غیر منصرف کی جو قسم آ رہی ہے، تو اس کے اندر جو تشریح کی جائے گی یہاں پر فی الوقت وہ مختصر ہوگی۔ مختصر فی الوقت کا مطلب یہ ہے کہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح ہوگی۔ میں آج صرف اس کے نام کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوستو ایک لفظ ہے عربی کا، یہ ہے یہ انصراف۔ یہ دیکھیے انصراف، یہ انصراف سے ہی منصرف، پھر انصراف سے ہی غیر منصرف۔ یہ منصرف کا جو لفظ ہے انصراف سے بنا، تو یہ انصراف جو لفظ ہے جس سے وہ منصرف اس میں فاعل بن رہا ہے، تو یہ انصراف کا معنی کیا ہے بھئی؟ یہ انصراف کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے ایک معنی آتے ہیں دوستو پلٹنا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ پھر اس کے معنی ہم دیکھیں گے پلٹنے کے حساب سے اس کا مترادف ہے پھرنا۔ یہ دیکھیں پھرنا۔ پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں متغیر ہونا۔ یہ ہے انصراف کے معنی۔ پھر اسی انصراف سے منصرف بنا، یہ اس میں فاعل ہے، یہ مصدر ہے۔ تو یہ انصراف کو بھی جاننا ہے۔ پھر دوسری چیز دوستو، ایک لفظ کو ہم سمجھنا ہے آج، وہ ہے منع، منع۔ دوسرا لفظ ہے صرف۔ صرف کس کو کہتے ہیں، منع کس کو کہتے ہیں، منع کس کو کہتے ہیں، پھر انصراف کس کو کہتے ہیں، پھر انصراف کی روشنی میں منصرف کس کو کہتے ہیں، اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں۔ بس یہ چیزیں ہم کو آج سمجھنا چاہیے، سمجھنا ہے۔ تو انصراف کے معنی آتے ہیں پھر جانا اور پھرنا، پلٹنا۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کچھ ایسے نام ہیں اور کچھ ایسے اسم ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی، پھر جن کے آخر میں زیر نہیں آتا، تنوین نہیں آتی۔ یعنی تنوین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ہوئی بات، یہ دیکھیے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین، یہ نہیں آتا کچھ اسموں میں اس کے آخر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زیر بھی نہیں آتا، زیر کسرہ نہیں آتا۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں تنوین اور زیر نہیں آتے، تنوین اور زیر نہیں آتے۔ تو تنوین اور زیر سے پھر کے، اس سے پلٹ کے یا تو صرف زبر صرف پیش آتا ہے، تنوین تو نہیں آتی، اور صرف زبر اور صرف پیش آتا ہے، فتحہ آتا ہے اور ضمہ آتا ہے۔ تو فتحہ اور ضمہ آتے ہیں کچھ لفظوں پر، مگر تنوین اور زیر نہیں آتے
تو وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ تنوین اور زیر سے پھرتے ہیں اور پلٹتے ہیں، صرف پیش اور زبر کو ہی جگہ دیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ صرف ان کے آخر میں زبر آئے گا، یا تو زبر آئے گا یا تو پیش آئے گا، زیر نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ تو چونکہ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر یعنی تنوین اور زیر نہیں آتا، تنوین اور زیر سے پلٹ کے اور پھر کے صرف اپنے طور پر وہ اپنے اندر صرف پیش کو اور زبر کو قائم کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر اور غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اور اس کے آخر میں زیر نہیں آتا ہے۔ تو دوستو منصرف، ٹھیک ہے، منصرف دیکھیے، یہ جو منصرف ہے، منصرفن کا مطلب ہے، اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے پھر ایک مرتبہ، منصرفن کے معنی آتے ہیں پلٹنے والا، پلٹنے والا اور پھرنے والا۔ پلٹنے والا اور پھرنے والا، ابھی جو میں گفتگو آپ سے کیا اس کو تھوڑا سا محو کر دیں، یہ اس سے ہم کو بات کو سمجھنا ہے۔ پلٹنے والا اس کے معنی ہے، پلٹنے والا منصرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین بھی آتی ہے، زیر بھی آتا ہے، تنوین بھی آتی ہے، زیر بھی آتا ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں لفظی طور پر اور لغوی طور پر پلٹنے والا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لفظ منصرف ہوتا ہے، جو بھی لفظ منصرف ہوتا ہے وہ پیش اور زبر، صرف پیش اور زبر کی کنڈیشن سے پھرنے والا ہوتا ہے، پھر کر تنوین اور زیر کی طرف بھی جانے والا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو منصرف کہتے ہیں۔ پھر جو غیر منصرف ہوتا ہے، غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ پھرنے والا، نہ پھرنے والا، یعنی زبر اور پیش سے نہ پھرنے والا، زبر اور پیش سے نہ پھرنے والا، یعنی اپنے اندر زبر اور پیش کو رکھنے والا، نہ پھرنے والا۔ یہ پھرنے والا، یہ نہ پھرنے والا، یہ پلٹنے والا، یہ نہ پلٹنے والا۔ یہ پلٹنے والا کس سے؟ زبر اور پیش سے۔ جو زبر اور پیش کی کنڈیشن ہے خاص اس کسی لفظ پر، جیسے غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر صرف زبر آئے گا اور پیش آئے گا، یہ جو شرط لگائی گئی ہے، یہ جو کنڈیشن قائم کی گئی ہے، تو اس قید سے، اس شرط سے پھرنے والا جو ہوتا ہے وہ منصرف ہے۔ بولنے کا مطلب اس سے پھر کے زیر بھی اپنے اندر لینے والا ہوتا ہے، پھر وہ تنوین بھی اپنے اندر لینے والا ہوتا ہے۔ غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ تنوین اور زیر سے پاک ہوتا ہے، وہ تنوین اور زیر کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو غیر منصرف کے لیے جو قید لگائی گئی کہ اس لفظ کے اندر جو غیر منصرف ثابت ہوا تو اس کے آخر میں تنوین پھر زیر نہیں آتا، یہ جو قید ہے، اس قید سے پھرنے والا اور تنوین اور زیر کو بھی اپنے اندر سما لینے والا جو ہوتا ہے وہ منصرف ہے۔ پھر وہ تنوین اور زیر کو، تنوین اور زیر جو ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس سے نہیں پھرنے والا ہوتا ہے، زبر اور پیش سے نہ پھرنے والے کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ پھر زبر اور پیش سے پھر کے تنوین اور زیر کو بھی دعوت دینے والا جو ہوتا ہے اس کو منصرف کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہے غیر منصرف، پھر ایک ہے منصرف۔ تو دوستو یہاں دیکھیں، یہ جو لفظ ہے یہ ہے ولدن، ولدن کے آخر میں تنوین آ گئی تو یہ لفظ بن گیا ہے منصرف۔ یہ تنوین آئی، یہ لفظ تنوین کو قبول کر لیا، آخر میں تنوین آ رہی ہے، تو یہ لفظ دراصل یہ جو غیر منصرف تھا، غیر منصرف کے اوپر جیسے عمرو کا لفظ ہے، یہ عمرو کا لفظ ہے، تو اس کے اوپر یہ غیر منصرف ثابت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں معلوم ہوگا کیسے ثابت ہوا۔ تو یہ عمرو کا جو لفظ ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، پھر زیر نہیں آئے گا، یہ اس کے اندر کنڈیشن ہے، اس کے اندر یہ شرط ہے اور قید ہے۔ تو اس قید سے آزاد ہو کر
تنوین کو بھی اور ہو سکے تو زیر کو بھی اپنی طرف بلانے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ منصرف ہے، وہ ولدن ہے. تو یہ منصرف کہلایا، یہ غیر منصرف کہلایا. غیر منصرف کا لغوی معنی ہے نہ پھرنے والا. کس سے نہ پھرنے والا؟ زبر اور پیش سے نہ پھرنے والا، بلکہ زبر اور پیش کو دعوت دینے والا، زبر اور پیش ہی رکھنے والا. پھر یہ ہوتا ہے منصرف یعنی پھرنے والا، یعنی زبر اور پیش کی کنڈیشن سے پھرنے والا اور اس پھر کر پلٹ کر وہ تنوین کو اور زیر کو بلانے والا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا منصرف. پھر یہ ہو گیا غیر منصرف. یہ اس کی بالکل ابتدائی شکل ہے، یہ ابتدائی وضاحت ہے. لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھی گئی. پھر اس کی باضابطہ جو ہے نا اصطلاحی تعریفات ہیں. اصطلاحی تعریفات ہیں. غیر منصرف کی بھی تعریف ہے، پھر منصرف کی تعریف بھی ہے. تو غیر منصرف کی بھی تعریف آئے گی، منصرف کی تعریف بھی آئے گی. فی الوقت لغوی اعتبار سے جو بحث یہاں پہ کی جا رہی ہے، اتنا سا خاکہ آپ ذہن میں رکھیں. غیر منصرف کا مطلب نہ پھرنے والا. کس سے نہ پھرنے والا؟ کیونکہ جو نہ پھرنے والا تو کسی سے نہ پھرنے والا ہوگا. تو کس سے نہ پھرنے والا؟ پیش اور زبر سے، زبر کی کنڈیشن سے نہ پھرنے والا، پیش اور زبر کی قید سے نہ پلٹنے والا، بلکہ اپنے اندر وہ پیش اور زبر کو رکھنے والا، اس کنڈیشن کو، اس قید کو اپنے اندر رکھنے والا، قائم کرنے والا. پھر منصرف کا مطلب، پھر دوبارہ سے سنیں، منصرف کا مطلب زبر اور پیش کی قید اور اس کی شرط، اس کی کنڈیشن سے پھر جانے والا، وہ قید کو باقی رکھنے والا نہیں ہے، اس سے پھر جانے والا. جب زبر اور پیش کی قید سے پھر گیا، اس کی قید کو چھوڑ دیا، تو سیدھے وہ زیر کی طرف بھی جائے گا، یعنی زیر بھی قبول کرے گا اور تنوین بھی قبول کرے گا. تو بہرحال تنوین پھر زیر یہ غیر منصرف ثابت ہونے والے لفظ پر نہیں آتے. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ ایک چیز ہم کو سمجھنا ہے، منعن. منعن کے معنی آتے ہیں روکنا. یہ دیکھیے روکنا. یہ صرفن کے معنی آتے ہیں، اسی سے ہے. اس کا لازمی ترجمہ تو وہی پھرنا ہوتا ہے. پھر یہ اس کے اصل معنی ہوتے ہیں پھیرنا. یہ پھیرنا تو اس کا ذکر یہاں پہ گزر چکا. یعنی مطلب یہ دو الفاظ مل کر بھی یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے درس میں اس کا استعمال ہوگا. یہ دیکھیے منع صرف. منع صرف، منع صرف کا مطلب یہ ہے پھرنے سے روکنا. لازمی اس کا ایک نتیجے والا ترجمہ ہے پھرنا، اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ ہے پھیرنا. تو پھرنے کو روکنا، یہ ہو گیا اس کا مطلب منع صرف کا. مطلب یہ ہے کہ پھرنے کو روکنے کے کچھ اسباب ہیں. پھرنے کو روکنے کے کچھ اسباب ہیں. کدھر پھرنے کو روکنے کے؟ منع صرف کا مطلب پھرنے کو روکنا. تو آپ منع صرف کہیے یا غیر منصرف کہیے، دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن منع صرف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے آگے. تو لہذا اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا گیا. پھرنے کو روکنا، تو اس کی طرف آئیے پھر. تو یہ نہ پھرنے والا. نہ پھرنے والا مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی پیش اور زبر کی قید، صرف پیش اور زبر کی قید سے نہ پھرنے والا، بلکہ آگے بڑھ کے تنوین اور زیر کو قبول کرنے والا. تو یہی مطلب ہے بہو یہاں پہ بھی. یعنی زبر اور پیش کی کنڈیشن سے روکنے کا نام ہے منع صرف. زبر اور پیش کی کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کو صرف کہا جائے گا، اس سے روکنا. تو زبر، بلکہ ایسا سمجھیں کہ وہ صرف کا مطلب ہے پھیرنا. پھیرنا، پھیرنے کو روکنا. کدھر پھیرنے کو روکنا؟ کدھر پلٹنے کو روکنا؟ تو منصرف کی طرف یعنی تنوین کی طرف، زیر کی طرف وہ لفظ پلٹنے کو روکنا. تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی اسباب منع صرف. بھئی اسباب منع صرف.
منصرف کو روکنے کے، منصرف پڑھنے، تنوین اور زیر کی طرف جانے سے روکنے کے اسباب کیا ہیں، وہ مراد ہوتا ہے یہاں پہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مزید وضاحت اگلی کلاس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ فی الوقت تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایک قسم ہے غیر منصرف اسم متمکن کی، وہ اس میں غیر متمکن کی، اسم متمکن کی جو ایک قسم ہے پانچویں غیر منصرف، تو غیر منصرف کے اندر ایک طویل بحث ہوتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے پوری اسم متمکن کی قسمیں ہونے کے بعد آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو لہذا ابھی اس وقت اس کلاس کو یہاں موقوف کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کلاس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر قواعد عربیہ کو کما حق سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔